ہمارے ایک دوست تھے ماسٹر صاحب، ہیڈ ماسٹر تھے، دیندار آدمی تھے، اور میرا جو ان سے تعلق تھا تو ہم مولویوں کی تعریفیں کرتے ہیں ان کے سامنے بھی بیٹھ کر۔ وہ بھی عقیدت مند تھا۔ اس نے کہا حضرت جی مجھے ایک بات سمجھاؤ، ضیاء الحق کا زمانہ تھا، ہمارے کچھ مولوی جا کے سکولوں میں ٹیچر لگ گئے تھے۔ انہوں نے کہا جو آپ کا مولوی ہمارے پاس آتا ہے ہم خوش ہوتے ہیں کہ یہ ہماری داڑیاں رکھائے گا، ہمیں نماز کا پابند بنائے گا، ہمیں اچھے اخلاق سکھائے گا، لیکن چند دن جب وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے تو اس کی داڑھی بھی چھوٹی ہو جاتی ہے، سر سے اس کی ٹوپی بھی اتر جاتی ہے، نمازوں میں غفلت جیسے ہماری ہے، اذان آ گئی چائے پی رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں گپے مار رہے ہیں، وہ بھی اسی طرح بیٹھا رہتا ہے جاتا نہیں ہے، تو مدرسے میں پڑھنے کا کیا فائدہ ہو؟ آپ تو کہتے ہیں مدرسے کے اندر بڑی تربیت ہوتی ہے، ان کو ہم سکھاتے ہیں، ان کو ہم عالم بناتے ہیں، یہ تو چند دنوں میں آ کے بدل جاتے ہیں۔ اجازت ہے؟ یہ عبد الباسط نے مجھے کھانا کھلا دیا ہے، مچھلی کھلا دی، اس میں مسالہ تیز تھا۔ یہ ڈبل کام ہو گیا۔ سوال اس کا سمجھ آ گیا نا؟ یہ سوال اس کا بجائے ہے یا بے جا ہے؟ اس میں کمزوری ہماری ہے کہ نہیں؟ میں نے اس کو کہا بھائی ہر محکمے میں ہر قسم کا مال ہوتا ہے، ہمارے اداروں کے اندر جو علماء تیار ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ علماء ہوتے ہیں جو علمی استعداد بھی مکمل رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اخلاقیات کے اندر بھی وہ کامل مکمل ہوتے ہیں، یعنی متقی علماء، ان کی استعداد مضبوط ہوتی ہے، کتابیں پڑھا سکتے ہیں اور وہ اپنے شاگردوں کے لیے نمونہ ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ یہ ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جن کی استعداد تو مضبوط ہوتی ہے لیکن اخلاق ان کے ٹھیک نہیں ہوتے، تربیت صحیح حاصل نہیں کرتے، ان کے گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہوتا، یا ان کی اپنی بدقسمتی ہے کہ ان کی استعداد کے باوجود وہ اخلاقیات کے اندر کمزور ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اخلاق تو اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کی ذہن کی کمزوری ہوتی ہے، وہ استعداد نہیں پوری بنا سکتے۔ یہ 2 طبقے ہو گئے، اور تیسرا طبقہ وہ ہے جن کی نہ استعداد پوری ہوتی ہے نہ اخلاق صحیح ہوتے ہیں، پڑھائی کے درمیان میں توجہ سے پڑھتے بھی نہیں اور نمازوں کی پابندی وہاں بھی نہیں کرتے، جوتے کھاتے رہتے ہیں، گزارا کرتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، اساتذہ کا اثر نہیں قبول کرتے۔ میں نے کہا جو لوگ پہلے درجے کے ہیں ان کو تو علماء اپنے پاس مدرس بنا لیتے ہیں، ہمیں بھی ضرورت ہوتی ہے، ان کو کہیں نہیں جانے دیتے، نہ وہ کہیں جاتے ہیں، ان کو اپنے علم کی قدر ہوتی ہے،
اور ان کو ان کی استعداد بھی ہوتی ہے تو وہ تدریس میں لگ جاتے ہیں. یہ جو دوسری قسم ہے، ان میں سے جو استعداد والے ہیں لیکن اخلاق ان کے ٹھیک نہیں، وہ تجارت میں نکل جاتے ہیں. دنیا کی چاہت ہوتی ہے ان کو، ویسے وہ استعداد ہوتے ہیں جو چلاک ہوتے ہیں تو اپنی دنیا کماتے ہیں تو دنیا میں نکل جاتے ہیں، دکانوں پہ چلے جاتے ہیں. جن کی استعداد کمزور ہے لیکن اخلاق اچھے ہیں وہ امامت پہ چلے جاتے ہیں. کہیں خطیب لگ گئے، کہیں امام لگ گئے. یہ جو تیسرا طبقہ بچتا ہے نا نامرادوں کا، وہ تمہارے پاس تو بات ایسے ہی ہے. سکولوں کے اندر تو وہی جائے گا جس کو مدرسے میں پڑھانے کی جگہ نہیں ملے گی، ورنہ اس کا تو شوق ہوتا ہے میں حدیث پڑھاؤں، قرآن پڑھاؤں. اور امامت میں ایسے ہی نہیں آئے گا کہ اس میں نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی، تو پھر سکول میں جائے گا کہ روٹی کمائیں گے اور بچے پالیں گے اور بس. تو اس کی بڑی سمجھ میں آئی بات. یہ بات ہے میں نے اس کو بتائی نا، ورنہ وہ سارے طبقے سے عقیدت کو توڑے بیٹھا تھا کہ ہمارے سامنے جو تمہارا نمونہ آتا ہے وہ تو یہ ہے، تو ہم کیا سمجھیں کہ علماء کیسے تیار ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ مطمئن ہو گیا، اس نے کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے، آخر آپ لوگ بھی تو اسی مدرسوں میں پڑھے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، اور جو مدرسوں کے اندر علماء بیٹھے ہیں وہ تو نیک سیرت ہے. تو یہ جو احساس ہے فطری ہے، یہ ہمارے لیے خطرناک ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے طبقے سے تعلق رکھا جائے، محبت رکھی جائے. ہمیشہ آدمی اپنے خلیل کے دین پر جاتا ہے. عربی کا کیا معاملہ ہے؟ الولد سر لأبیہ، الرجل علی دین خلیلہ. محبت آدمی کو کھینچتی ہے. اگر کوئی آدمی کسی چور ڈاکو کے ساتھ دوستی لگائے گا تو آہستہ 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 اس میں عادتیں پڑ جائیں گی، بری عادتیں پڑ جائیں گی. اگر اس چور ڈاکو نے اس کے ساتھ دوستی لگائی ہے تو وہ باز آ جائے گا چوری سے، کیونکہ محبت کھینچتی ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دوست تھا، کالے کپڑے پہنتا، ملنگ سا آدمی تھا. ساتھی بھی بڑا محسوس کرتے تھے کہ یہ کیسا آدمی ہے اور حضرت کے پاس آتا جاتا ہے، بیٹھتا ہے، لیکن اس کی محبت تھی. حضرت اس کے ساتھ دوستی نہیں لگا رہے تھے، وہ لگا رہا تھا. بعض لوگوں کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے. جب حضرت نے دیکھا کہ اس کا میرے ساتھ تعلق اچھا مضبوط ہو گیا ہے تو ایک دن اس کو کہنے لگے کہ یار ہم اچھے نہیں لگتے کہ تیرے کپڑے کالے ہیں میرے سفید ہیں، تیرے بالوں کی بناوٹ اور ہے میرے بالوں کی اور ہے، میں بھی کالے کپڑے نہیں ڈالوں، میں تیرے جیسا نہ بننا ہوں، ایک جیسے ہو جائے. اب محبت تو اس کی تھی نا. اس نے کہا نہیں حضرت میری سمجھ میں آ گئی، میں کالے کپڑے اتار دیتا. تو احساس کیدری سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے طبقے کے ساتھ بیٹھا اٹھا جائے، ان سے تعلق رکھا جائے، ان کی خوبیوں کو دیکھا جائے، ان کے فضائل کو سوچا جائے، ان کی عزت کو دیکھا جائے.
اور جو کچھ اللہ نے علم دیا ہے اس پر غور کیا جائے، مراقبہ کیا جائے کہ میرے پاس کیا چیز ہے، خزانہ کیا ہے میرے پاس. جہاں کہیں نگاہ للچانے لگے کسی دنیاوی بڑے آدمی کو دیکھ کر، فوراً مطالعہ کرے اور مراقبہ کرے اپنے علم کہ میرے پاس جو قرآن پاک کی صورتیں ہیں، احادیث ہیں، فقہ ہے، نماز کی اللہ نے توفیق دے رکھی ہے، تلاوت کی توفیق دے رکھی ہے، کیا اس کے مقابلے میں یہ شخص بہتر ہے؟ تو اس کا دل فیصلہ کرے گا کہ نہیں. اس کو کوشش کرو کہ وہ بھی اسی طرف آ جائے، تم ادھر نہ جاؤ.